اس کے بعد یوسف کے قصے میں اور ایک بات کیا آتی ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ سارے بھائی کیا کرے، یوسف کو لے جا کے کنویں میں ڈالے۔ آخر کیا ہوا، ان کو غلہ دینے والا انیچ، معاف کرنے والا انیچ، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، کہا دیکھو اگرچہ تمہیں مجھے اٹھا کے کنویں میں ڈالے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ کے درس میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، بھائی بھائی کا رشتہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں شادی سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھائی بھائی کا رشتہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو پورے قرآن میں اگر بھائی بھائی کا رشتہ اچھا ہے دیکھنا چاہتے تو حضرت موسیٰ و ہارون کو دیکھو، حضرت موسیٰ بڑے بھائی، حضرت ہارون چھوٹے بھائی، ماشاءاللہ کیسے مل کر تھے۔ تو اس طریقے سے بھائی بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہے، مگر آج کل دیکھتے ہیں کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، میں نے تقریباً 8 اسباب لکھے ہیں، اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو آنے والی بیوی ہوتی نا، ان عورتوں کو بولے تو یہ بات بری لگتی ہے، کیا کرتی انہیں دونوں بھائیوں کو بھی توڑا ڈالتی، بھانوں کو بھی توڑا ڈالتی۔ نہیں ہونا چاہیے، عورت کے اندر جوڑنے کی صفت ہونا، توڑنے کی صفت نہیں ہونا۔ دوسری، یہ بھائیوں کا رشتہ متاثر ہونے کے اسباب میں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں۔ جائیداد رکھو چلے گی، امی ابا بھائیاں لڑ لے رہے ہیں، اب انہیں کیا اس کے خلاف کیس کرنے والا جا کے وہ مطلب کورٹ کچہری میں۔ ایک بات دیکھیے، ہمارے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا کورٹ کچہری میں نہیں لے جانا، انسانوں کے پاس پیسہ بہت ہے، جا کو ایڈوکیٹ کھلاتا پیسے۔ دیکھو مسجد میں امام ہے، اتنے بڑے بڑے مدرسے کھول لگ بیٹھے ہیں لوگ، آپ ان کو چندہ دیتے، لوگوں کے بالا سفید ہو گئے ماشاءاللہ خدمت کر کے، آپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لہٰذا اس طریقے سے دائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کو مارتا، بھائی بہن کو مارتا، رشتہ متاثر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کا رشتہ متاثر ہونے کے اسباب میں جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں انہوں اپنے بھائیوں کو گرا کو دیکھتے نہیں، دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو رشتے جب آتے ہیں نا تو پیسوں سے کٹنا نہیں، پیسوں سے جڑنا، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس بھائی کے پاس پیسے زیادہ ہیں انہیں کیا کرنا، اپنے بھائی کو ماشاءاللہ دیکھنا۔ میں نے ایسے خاندان بھی دنیا میں دیکھے 9 بھائیاں ماشاءاللہ اچھے مالدار ہیں، یہ ایک بھائی ہے جو پائی کو ترس رہا ہے، ان 9 بھائیوں کو توفیق نہ ہوتی اپنے ایک بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا غلط فہمی کیا بولے تو وہ بھابھی کیا کہ بول ڈالے، انہوں کیا کہ بول ڈالے، ایسے چیزیں لے کر بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ متاثر ہونے کے اسباب میں ترقی پر حسد۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا، ایک آدمی انجینئر ہے، جا کے یہ مطلب جو ہے کیا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کی تنخواہ 2.5 لاکھ ہوگی، مسجد میں رہنے والے بھائی کی 25,000 ہوگی، لہٰذا کسی کی ترقی پر جلنا نہیں چاہیے، اور حسد سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھائی بھائی کا رشتہ متاثر ہونے کے اسباب میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو بات آئی، حضرت یوسف نے کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اے ابا جان یاد رکھو یہ میرے بھائیاں مجھے لے جا کے کنویں میں ڈالے نا، اصل ان کو شیطان ورغلایا سوئے۔ ماشاءاللہ کیسی بات بولتے ہیں دیکھو۔ اسی طریقے سے یہ کبھی بھائیوں کے درمیان میں رشتے خراب ہونے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی بخاری میں روایت ہے، انہوں کیا کرے معلوم، ان کے کئی بچے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے یا رسول اللہ میں اپنے ایک بیٹے کو غلام مجھے باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا پوچھے معلوم، تمہیں ہر ایک بچے کو یہ دے رہے ہیں کیا؟ یہ انہوں بولے نہیں، ایک ایک بچے کو دے رہا ہوں، دوسرے بچے منہ کھولنے کو رہنا۔ اللہ کی نبی نے اس پر فرمایا یاد رکھو اپنے اولاد میں انصاف کرو، بیٹے ہو نا انصاف کرنا، بیٹیوں میں انصاف کرنا۔ آپ ایک بیٹے کو زیادہ چاہے ایک بیٹے کو کم کرے تو مطلب روتا ہوں میں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دوسرے الفاظ میں کہا، بخاری کی حدیث ہے انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر جو ہے مطلب کیا نہیں کرتا، مطلب گواہی نہیں دیتا۔ لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں انصاف کریں۔ دیکھو مسند احمد کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیٹا آیا تو کیا کرے، بیٹے کو چوم ڈالے۔ بیٹی آئی تو آپ نے جو ہے وہ صحابی نے بیٹی کو بوسہ نہیں دیا، آپ نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ یاد رکھو اپنے بچوں کو عید کے دن عیدی دے تو سب کو 1000 روپے دیے، ایک بچے کو 500 روپے، ایک بچے کو 700 روپے، کیا ہوتا ہے عید دلوں کو جوڑنے کے لیے آتے، توڑنے کے لیے نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے بھائی بھائی کا رشتہ جو متاثر ہوتا ہے وہ بھائی بھانا بھی اس میں مطلب کیا کرتے ہیں، انگلی کرتے ہیں۔ اب جیسے گھر میں بہن ہے، بھائی ہے، اب وہ باہر سے آنے والے بھائی کو غیر سمجھتی انہیں، اب کیا ہوتی یہ ننند اور بھاوج کا رشتہ بھی بڑا نازک ہے، پل سیرات کی طرح،
تو باہر کی چون ہے. ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے یہ جو عورت گھر میں بہن کی شکل میں ہے اگر انہیں دوسروں کے گھر میں بہو بن کر گئے تو وہ سلوک ہوتا. لہٰذا بہنوں کو بھائی بھائی کو توڑانا نہیں چاہیے بلکہ بھائی بھائیوں کو جوڑنے کی کوشش ہونا چاہیے. اور آج کل کے بچوں کو چاچا کون نہیں معلوم تایا کون نہیں معلوم, طیبہ بولتے ہیں نا اسے. لہٰذا اس رشتے کی بڑی جو ہے بہترین چیز ہے.